هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیس ٹی وی اردو میں آپ سبھی حضرات کا پرتپاک خیر مقدم ہے. میں جلال الدین قاسمی آپ سے مخاطب ہوں، اور آج کی اس نشست میں میں قرآن حکیم کی ایک سورہ انعام کی 3 آیات، آیت نمبر 151، آیت نمبر 152 اور آیت نمبر 153، ان 3 آیات کی تفسیر پیش کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے ان تینوں آیات کی قرات میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ان 3 آیات کی تلاوت کے بعد ان 3 آیات کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. ان 3 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے 10 احکام بیان فرمائے ہیں. بعض سلف یہ کہتے ہیں یہی احکام عشرہ اور 10 کمانڈمنٹ تھے جو تورات میں بالتفصیل ذکر کیے گئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے بڑے ہی اختصار اور بڑے ہی ایجاز کے ساتھ ان 3 آیات کے اندر ان 10 احکام کو بیان فرما دیا ہے. اب آئیے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ پہلی آیت کا پہلا لفظ قل ہے. قل کا مطلب ہوتا ہے آپ کہہ دیجئے، یعنی اللہ یہ فرما رہا ہے اپنے نبی سے کہ آپ کہہ دیجئے، یعنی اللہ بھی کہہ رہا ہے اور نبی سے کہلوا بھی رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ بات بہت ہی اہم ہے، تبھی تو اللہ خود کہنے کے بعد اپنے نبی سے کہہ رہا ہے آپ بیان کیجئے. اس کے بعد یہ فرمایا گیا تعالو، تم لوگ آ جاؤ. ناظرین کرام، عربی میں آنے کے لیے کئی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. ایک لفظ ہے جاء، یہ بھی آنے کے معنی میں ہے، یعنی ٹو کم. یہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ یہ واقع شدہ امر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ کام واقع ہو گیا ہے، جیسے وہ آ گیا یعنی کام واقع ہو گیا. دوسرا لفظ آنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عطا. عطا کا لفظ ہے کسی چیز کے نتیجے میں آنا. ناظرین کرام، اسی وجہ سے عربی میں مکھن کو اتوا کہتے ہیں. ظاہر ہے کہ مکھن دودھ کو متھنے کے بعد دودھ کے متھنے کے نتیجے میں آتا ہے، اسی وجہ سے اس کو اتوا کہا جاتا ہے. ایک لفظ اور بھی ہے حیتا، یہ بھی آنے کے معنی میں آتا ہے. یہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کسی کو زور سے پکار کر بلانا مقصود ہو. حیتا، آجا. یہ لفظ بھی قرآن حکیم میں استعمال کیا گیا ہے. ایک اور لفظ استعمال کیا جاتا ہے ہلما، آؤ. یہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ جب کسی کو بار بار پکارنا ہو، آؤ آؤ، ہلما. اسی طرح عربی میں تعالو کا لفظ بھی اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب
کسی کو بلا کر کے کوئی بہت ہی اہم بات کرنی یا کہنی مقصود ہو. یہاں لفظ تعالو استعمال کیا گیا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی سے یہ کہتا ہے کہ تم کہو آؤ. اب آنے کے بعد جو باتیں بتائی جانے والی ہیں وہ بے حد عظیم الشان اور بہترین ہیں، شاندار ہیں، محتم بالشان ہیں. تو آؤ، آپ کہیے آؤ. اس کے بعد اتلو، اب تم لوگ آ گئے تو اب میں تم کو یہ بتاؤں. ناظرین کرام، عربی میں کہنے کے لیے، پڑھنے کے لیے کئی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. اس میں سے ایک قرات ہے، پڑھنا، اور ایک ہے تلاوت کرنا، تلا یتلو. لیکن پڑھنے اور تلاوت کرنے میں بہت فرق ہے. تلا یتلو کا مطلب ہوتا ہے کہ بار بار اس کو دہراتے رہیے، بار بار اس کو پڑھتے رہیے. اس کا مطلب ایک مرتبہ آپ قرآن پڑھ لیجئے تو کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن حکیم ایسی کتاب ہے جو تلاوت کے لائق ہے، یعنی بار بار پڑھے جانے کے لائق ہے. تو آئیے میں بار بار تمہیں یہ بتاؤں، بار بار تم لوگوں کو یہ بات بتاؤں. پہلی بات کیا ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں، جو میں کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ما حرم ربکم علیکم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم پر کیا چیز حرام کر دی ہے، تمہارے رب نے تمہارے اوپر کون سی چیز حرام کر دی ہے. ناظرین کرام، پہلے حرام کا معنی سمجھ لیں کہ حرام کس کو کہتے ہیں. عربی میں حرام کا لفظ المنع الشدید کے معنی میں آتا ہے، یعنی جس کام کو سختی سے نہ کرنے کے لیے کہا گیا ہو، سختی سے جس کام سے روکا گیا ہو، اس کام کو حرام کام کہتے ہیں. یعنی ہر وہ کام حرام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سختی سے نہ کرنے کے لیے کہا ہے. عرب والے اپنی مرضی سے جس چیز کو چاہتے تھے حرام کر دیتے تھے اور جس چیز کو چاہتے تھے حلال کر لیتے تھے. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ربوبیت کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا، یہ فرمایا کہ تم کسی چیز کو حرام کر لیتے ہو، تم کسی چیز کو حلال کر لیتے ہو، تمہیں کیا معلوم کہ کس چیز کے اندر تمہارے لیے فائدہ ہے اور کس چیز میں تمہارے لیے نقصان ہے. میں تمہارا رب ہوں. جس طریقے سے ماں باپ جو بچے کے مربی ہوتے ہیں، گارجین، یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ اپنے بچے کو کوئی مضر چیز استعمال کرنے کے لیے دیں. ہمیشہ ان کو وہی چیز کرنے کے لیے کہیں گے یا استعمال کرنے کے لیے دیں گے جو بچے کے حق میں مفید ہو. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی بھی، تمہارے ماں باپ تو مربی ہیں، وہ رب ہے، اس کو معلوم ہے کہ تمہارے لیے کیا چیز نقصان دہ ہے اور کیا چیز فائدہ مند ہے. تمہارے لیے جتنی چیزیں فائدہ مند تھیں وہ حلال کر دی ہیں، اور تمہارے لیے جتنی چیزیں نقصان دہ تھیں، مضر تھیں، ان کو حرام کر دیا ہے. یہ اس کی ربوبیت کا تقاضا تھا، اسی وجہ سے یہاں ربوبیت کا حوالہ دیا گیا. ما حرم ربکم علیکم، تمہیں یہ اختیار نہیں کہ کسی چیز کو حلال کرو اور کسی چیز کو حرام کرو. حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ابو داؤد شریف کے اندر ایک حدیث نقل فرمائی ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے. حدیث اس طرح، وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال کان اہل الجاہلیت یاکلون اشیاء ویترکون اشیاء تقذرا فبعث اللہ تعالی نبیہ وانزل کتابہ واحل حلالہ وحرم حرامہ فما احل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سکت عنہ فهو عفو. رواہ ابو داؤد فی کتاب الاطعمہ. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الاطعمہ کے اندر لائے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے لوگ کچھ چیزوں کو کھاتے تھے اور کچھ چیزوں کو وہ کراہت کی وجہ سے، طبیعت کی ناپسندیدگی کی وجہ سے چھوڑ دیتے تھے. یعنی خود ہی کسی چیز کو حلال کر لیتے تھے اور خود ہی کسی چیز کو حرام کر لیتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا، اپنی کتاب نازل فرمائی، اور اس میں جو چیز حلال کی وہ حلال اور جو چیز حرام کی وہ حرام، اور جس چیز سے سکوت فرما لیا، اس کو واضح نہیں کیا، اس کو بیان نہیں فرمایا، وہ معفو عنہ ہے. یہ حدیث پاک بتاتی ہے کہ انسانوں کو کسی چیز کے حلال اور حرام کرنے کا قطعاً اختیار نہیں. حلال اللہ ہی کرے گا، حرام اللہ ہی کرے گا. اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث قابل غور ہے. ناظرین اکرام،
یہاں وقت ہو گیا ہے چھوٹے سے بریک کا. ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جلد ہی حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احکام عشرہ کی تفصیل لے کر ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہو رہے ہیں. بات یہاں تک پہنچی تھی، حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ نے ابو داؤد شریف کے اندر ایک حدیث نقل فرمائی ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے. حدیث اس طرح: وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال کان اہل الجاہلیت یاکلون اشیاء ویترکون اشیاء تقذرا فبعث اللہ تعالی نبیہ وانزل کتابہ واحل حلالہ وحرم حرامہ فما احل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سکت عنہ فهو عفو. رواہ ابو داؤد فی کتاب الاطعمہ. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الاطعمہ کے اندر لائے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے لوگ کچھ چیزوں کو کھاتے تھے اور کچھ چیزوں کو وہ کراہت کی وجہ سے، طبیعت کی ناپسندیدگی کی وجہ سے چھوڑ دیتے تھے. اللہ تبارک و تعالی جس چیز کو حرام کر دے وہی حرام ہے، اور جس چیز کو حلال کر دے وہی حلال ہے. انسان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو اپنی طرف سے حلال کرے اور کسی چیز کو اپنی طرف سے حرام کرے. اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. حدیث اس طرح: وعن عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی عنقی صلیب من ذہب فقال یا عدی اطرح عنک هذا الوثن وسمعته يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقال اما انهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا اذا احلوا لهم شيئا استحلوه واذا حرموا عليهم شيئا حرموه. رواہ الترمذی فی کتاب التفسیر. ناظرین کرام، امام ترمذی رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو اپنی حدیث کی کتاب ترمذی میں کتاب التفسیر کے اندر لائے ہیں. راوی مشہور صحابی حاتم کے بیٹے حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ ابھی عیسائی تھے، ابھی اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا. وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور جب میں آپ کی خدمت میں پہنچا تو میرے گلے میں سونے کا ایک سلیب لٹکا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گلے میں سونے کا وہ سلیب دیکھ کر کے مجھ سے یہ کہا کہ اے عدی، اس بت کو اپنے گلے سے نکال پھینک. اس کے بعد میں نے یہ سنا کہ آپ سورہ توبہ سورہ برات کی یہ آیت کریمہ تلاوت کر رہے ہیں: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو اور اپنے پیروں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے. حضرت عدی فرماتے ہیں میں نے حیرت سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم لوگ تو اپنے علماء کی اور اپنے پیروں کی عبادت نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کیوں کہا کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے پیروں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ تم ان کے آگے قیام نہیں کرتے، ان کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، ان کے سامنے اور آداب عبادات نہیں بجا لاتے، لیکن ایک کام تو کرتے ہی ہو نا. کہا کہ وہ کون سا کام ہے؟ کہا کہ جب تمہارے علماء اور تمہارے پیر کسی چیز کو حلال کر دیتے ہیں، حلال کہہ دیتے ہیں، تو تم لوگ اس کو بلا تحقیق حلال سمجھ لیتے ہو، اور تمہارے علماء اور تمہارے پیر کسی چیز کو اگر حرام کہہ دیتے ہیں تو بلا تحقیق اس کو حرام مان لیتے ہو. یہ بات تمہارے اندر ہے یا نہیں ہے؟ حضرت عدی نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ بات تو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، یہ بات تو صحیح ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے. ناظرین کرام، اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حلت اور حرمت کا پورا اختیار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. کسی عالم کو، کسی پیر کو، کسی فقیر کو، کسی درویش کو قطعاً یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی چیز کو حلال کرے اور کسی چیز کو حرام کرے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بغیر اللہ کی اجازت کے کسی چیز کو حلال کرنے کا اور کسی چیز کو حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے. یہی بات اس آیت کریمہ میں فرمائی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے آؤ میں تمہیں بتاؤں، میں تمہارے اوپر یہ بات پیش کروں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا چیز حرام کی ہے.
پہلی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کی ہے اس کو بیان فرمایا، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ کرو. یعنی حرام کردہ چیزوں میں سب سے بڑی جو حرمت کی چیز ہے، سب سے ممنوع چیز جو ہے وہ شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے. اب اگر کوئی اس کو اپنے لیے حلال کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے. ایک جگہ ارشاد فرمایا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وماواہ النار وما للظالمین من انصار. اللہ کے ساتھ جو بھی شرک کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے. ناظرین کرام، ایک اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو انسانوں کے اوپر حرام قرار دے دیا ہے. اب کوئی آدمی اگر اس کو اپنے اوپر حلال کرتا ہے تو در حقیقت اس کا نتیجہ اس کو یہ بھگتنا پڑے گا کہ اللہ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دے. اس نے اپنے اوپر شرک کو حلال کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا. تو پہلی چیز جو محرمات کے دائرے میں آتی ہے، حرام کردہ چیزوں کے دائرے میں آتی ہے، وہ شرک ہے. اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں اور اس سے بڑی ممنوع چیز اور کوئی نہیں. دوسری چیز وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کے ذکر کے بعد کہ شرک کسی بھی صورت میں جائز نہیں، دوسرا حکم یہ بیان فرمایا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو. اب یہاں ٹھہر کر کے ہم احسان کا مطلب سمجھ لیتے ہیں. احسان کس چیز کو کہتے ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ احسان ہر چھوٹی بڑی بھلائی کو کہتے ہیں. ہر چھوٹی بڑی بھلائی، ہر چھوٹا بڑا خیر ماں باپ کے ساتھ کیجیے. اور ناظرین کرام، اگر اس ٹکڑے پر آپ غور کریں تو آپ کو ایک حیرت انگیز چیز نظر آئے گی. یہاں والدین کے پہلے لفظ بے لایا گیا ہے. وہ بالوالدین، والدین کے پہلے بے لایا گیا ہے، اور یہ بے مصاحبت کے لیے ہے. یعنی اپنے والدین کو اپنے ساتھ رکھو، اولڈ ہوم کے اندر لے جا کر کے نہ رکھ دو، اپنے سے دور نہ رکھ دو، بلکہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اپنے ساتھ رکھ کر کے کرو. ہر چھوٹی بڑی بھلائی ان کے ساتھ کرو، مگر مصاحبت کے ساتھ اپنے ساتھ رکھ کر کے. یہ دوسرا حکم تھا. تیسرا حکم وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اپنے بچوں کو، بطور خاص اپنی بیٹیوں کو تم محتاجی کے اندیشے سے قتل مت کرو. عرب والوں کے ہاں تو یہ عام رواج تھا کہ چونکہ بیٹیاں جنگ نہیں کر سکتی تھیں، لڑائی نہیں کر سکتی تھیں، مال نہیں کما سکتی تھیں، لہذا انہیں زمین کا بوجھ سمجھا جاتا تھا اور انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس حرکت شنیعہ کے اوپر تنقید کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیوں کرتے ہو؟ اسی وجہ سے نا کہ یہ تمہارے گھر میں بیٹھ کر کے تمہاری کمائی کھائیں گی اور تم محتاج ہو جاؤ گے. ناظرین کرام، املاق کا مطلب محتاجی نہیں ہوتا. املاق کا مطلب ہوتا محتاجی کا اندیشہ کہ مال جو موجود ہے وہ کسی کو دینے کی وجہ سے، کسی کے اوپر خرچ کرنے کی وجہ سے ختم ہو جائے گا. اسی وجہ سے عربی کا محاورہ ہے املق الدہر، زمانے نے آدمی کے پاس جو مال تھا اس کے ہاتھ سے مال نکال دیا. مال کا ہاتھ سے نکل جانا، اس کے اوپر املاق کا اطلاق ہوتا ہے. اردو میں اس کا ترجمہ آپ کر لیں محتاجی کا اندیشہ، کہ اگر ہم بیٹیوں کے اوپر خرچ کریں گے تو مال موجود رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گا اور ہم محتاج ہو جائیں گے. اس محتاجی کے اندیشے سے اپنی اولاد کو، خاص طور سے اپنی بچیوں کو قتل مت کرو. ناظرین کرام، بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ عرب والے تو جاہلیت پسند تھے، جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، لیکن جب وہ پیدا ہو جاتی تھی تب. لیکن آج جس دور کو ہم ترقی یافتہ دور کہتے ہیں زمانے نے بڑی ترقی کر لی ہے، لوگ پہلے سے زیادہ ذی علم ہو گئے ہیں، سائنس بہت زیادہ ترقی کر چکی ہے، لیکن میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا، آج جاہلیت میں ان عربوں سے زیادہ ہم لوگ مبتلا ہیں.
وہ بچیاں پیدا ہو جاتی تھی تب درگور کرتے تھے، اور ہم لوگ بچی پیٹ میں ہوتی ہے تبھی اس کو مارنے کا پلان کرتے رہتے اور اس کو مار دیتے۔ حکم دیا گیا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، محتاجی کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، خاص طور سے اپنی بیٹیوں کو۔ اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ ناظرین کرام، ایک حدیث کے تناظر میں اس گناہ کا جائزہ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وان عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم عند اللہ قال ان تجعل للہ ندا وهو خلقك قلت ان ذلك العظیم قلت ثم ای قال وان تقتل ولدك تخاف ان يطعم معك قلت ثم ای قال ان تزانی حلیلۃ جارک۔ رواہ البخاری فی کتاب التفسیر۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب التفسیر کے اندر لائیں۔ ترجمہ اس حدیث پاک کا کیا ہے؟ حضرت عبداللہ۔ ناظرین اکرام، جب بھی عبداللہ کا لفظ بولا جائے اور آگے ابنیت نہ ہو تو اس سے عبداللہ ابن مسعود مراد ہوتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں آیا اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ بتائیے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا خالق ہے۔ پھر میں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ تو بڑی عظیم چیز ہے۔ پھر میں نے یہ پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا وَأَن تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَن يَطْعَمَ مَعَكَ، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اپنی اولاد کو، خاص طور سے اپنی بیٹی کو، اس خوف سے قتل کر دیتے ہو تیرے ساتھ کھائے گی۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، تیسرے نمبر پہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی پڑوسن کے ساتھ یا اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا۔ زنا ویسے ہی حرام ہے، لیکن اس کی قباحت، اس کی شناعت دو چند ہو جاتی ہے جب آدمی زنا اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ کرے۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ محتاجی کے خوف سے کہ تیرے ساتھ کھائے گی تیری اولاد، اس وجہ سے اس کو قتل کر دینا دوسرے نمبر پہ شرک کے بعد یہ گناہ ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں، انشاءاللہ دوسرے ایپیسوڈ میں آپ حضرات کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو